اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیہ وآلہ وسلم کثیرن کثیرا حرفن حرفن الفن الفن دائمن ابدن بعدد کل معلوم لکا الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ ریسرچ سینٹر کے جانب سے پیش ہونے والے ہفتہ واری پروگرام سوال و جواب آن لائن ڈسکشن میں غور و فکر کی مجلس میں پچھلے ہفتے کا سوال تھا حج کی حقیقت کیا ہے، حج کی مقصدیت کیا ہے، صوفیہ اکرام کے نزدیک حج کی اہمیت کیا ہے، دلائل کی روشنی میں بات کریں۔ حج کی حقیقت کے حوالے سے آئیے آج گفتگو کرنے کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور پچھلے ہفتے میں جو بھی باتیں ڈسکشن میں ہوئی ہیں اس کا ایک بہترین تجزیہ ہر بار کے طرح اس بار بھی پیش کرتے ہیں اور اس پیش کرنے کی شہادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے دل لگا کر وقت بچا کر آدھا گھنٹہ اس تحقیقی گفتگو کو سماعت کیجیے اور فیض یاب ہوئیے۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور ان کی تعلیمات بھی پیش کریں گے اور کتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے یہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے مواد کو دیکھتے ہیں اور گفتگو کو دیکھتے ہیں کہ حج کی حقیقت کے تعلق سے کتنے لوگوں نے کون کون سی باتیں کون سے حوالے سے پیش کیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پرانے ڈسکشن گروپ میں پینل میں ساتھ دینے والے ہمارے ساتھی ایس کے معراج صاحب مہاراشٹر کے رہنے والے، انہوں نے کہا کہ کتاب اسرار حقیقی میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقین جانو کہ خانہ کعبہ انسان کا دل ہے، قلب الانسان بیت الرحمن۔ یقین جانو کہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ قلب الانسان بیت الرحمن، یعنی انسان کا دل دراصل خانہ کعبہ ہے۔ دوسری جگہ فرمان ہے قلب المومن عرش اللہ تعالی، یعنی مومن کا دل عرش الہی ہے، بس کعبہ دل کا حج کرنا ہے۔ یہ حوالہ دیتے ہوئے گفتگو فرما رہے ہیں کتاب اسرار حقیقی کے تعلق سے، جس کے بارے میں ہم نے 2 ویڈیوز پہلے بنا رکھا ہے اسرار حقیقی کے موضوع پر۔ یہ احادیث کی روشنی میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو تحریر فرمایا تھا اس میں کچھ راز اور رموز کی باتیں تھی، اس حوالے سے جناب اس کے معراج صاحب گفتگو کر رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کعبہ دل کا حج کس طرح کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا وجود بمنزلہ ایک چار دیواری کے ہے، بمنزلہ ایک چہار دیواری کے ہے۔ اگر اس چار دیواری میں سے شک و وہم غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا جائے تو دل کے صحن میں، دل کے آنگن میں خدا کی ذات کا جلوہ نظر آئے گا۔ حج کعبہ کا یہی مقصد ہے، یعنی کعبے کے حج کرنے کا یہی مقصد ہے۔ نیز ایسا کہ حقیقی حج کرنے سے یہ بھی مقصود ہے کہ انسان اپنی خودی و ہستی کو اس طرح مٹا دے کہ ہستی کا ذرہ بھر بھی باقی نہ رہے اور حیوں کے ظاہر و باطن یکساں پاکیزہ ہو جائے اور دل صفات الہی سے متصف ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور اپنی ہستی کو فنا کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبوب حقیقی یعنی خدا تعالیٰ پر عاشق ہونے سے، یعنی خدا تعالیٰ پر عاشق ہونے سے ہستی کو فنا کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص عاشق الہی ہوگا وہ فنا فی اللہ ہوگا، یعنی جو کوئی عاشق الہی ہو گیا وہ فنا فی اللہ ہو گیا، اور جو فنا فی اللہ ہو گیا وہ ذات حق کا مظہر ہو گیا۔ یہ صوفیانہ تعلیم اس تحریر کے حوالے سے ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں آیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر یعنی بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، وہ اس کا حج کرے۔ یہ قرآن میں موجود ہے
سورہ آل عمران کے آیت نمبر 97 میں کہ جس کی صلاحیت ہو حج کرنے کی وہ حج کرے، پہنچ سکے وہاں تک تو ضرور حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی مطلب صاف ہے کہ ہم اس حکم سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، اور اس قرآن کے روشنی اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہری حج کا شریعت کے حج سے انکار کرنا بھی نہایت ہی غلط بات ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بعض لوگ آج کے ڈیٹ میں جو نام و نمود کے، نام و نہاد کے صوفی بنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ظاہری حج سے بالکل سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ صرف حج سے نہیں بلکہ جنت، جہنم اور دیگر چیزوں سے بھی جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، اور وہ ایک نیا راستہ اور ایک غلط جو ہے طریقہ رائج کرنا چاہتے ہیں، جو نہایت ہی صحیح بات نہیں ہے۔ اس سے احتیاط رکھنی چاہیے۔ تو یہ جناب اس کے معراج صاحب کے تحقیقات کے حوالے سے بھی آپ حج کی روشنی میں بات سن رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے جناب صوفی صادق الرحمان صاحب جو پاکستان سے ہمارے بہت اچھے دوست اور بہترین اسکالر ہیں مرکز افضلیہ کے، تو ان سے سنتے ہیں اس حوالے سے کیا گفتگو ہوئی ہے۔ حج کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خدا کے لیے قربان کرے۔ حج کی حقیقت کیا ہے؟ حج کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خدا کے لیے قربان کرے۔ خدا کے لیے قربان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے یہ صوفیہ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، یقیناً بہت سی باتیں بہت ڈیفرنٹ اور بہت ہی الگ قسم کی ہوتی ہے، چونکہ مرکز افضلیہ کا جو مقصد ہے، مقصدیت ہے، نصب العین ہے، وہ صوفیہ اکرام کے تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ لہٰذا فوکس ہم صوفیہ اکرام کے تعلیمات پر کرتے ہیں، اس لیے ساتھ ساتھ تمام باتوں کو سنیے سمجھیے، لیکن ہم فوکس صوفیہ اکرام کے باتوں کا کرتے ہیں اور اسی کا زیادہ جائزہ لیتے ہیں اور اسی پر ہم زیادہ تحقیق کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد بھی ہے۔ لہٰذا دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ حج کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خدا کے لیے قربان کرے، اور حج کی مقصدیت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا قیمتی چیز اپنے محبوب کے لیے قربان کر دے، یعنی وقف کر دے۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات اور تمام قیمتی چیزوں کو اپنے رب کے آگے قربان کرے اور اس کا خلیل بن جائے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بہت ہی بہترین گفتگو فرمائی ہے جو نہایت ہی غور کرنے کے لائق ہے۔ بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور ترک دنیا و عقبہ اختیار کیا ہے اور طریقت کا حج ادا کیا ہے۔ انہوں نے بالکل طریقت کے حج کے حوالے سے جو بات کی ہے، انہوں نے حضرت خلیل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جو سبمیشن ہے، ڈیڈیکیشن ہے اور ڈیووشن ہے، اور جو ان کے احکام کی پیروی کرنے میں جو کنسپٹ ہے اس کے جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے حج کی باتیں کی ہیں، اور یہ بتانا مقصود ہے ان کا کہ حج کے اندر جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کا تعلق براہ راست جو ہے صوفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ ترک خواہشات اور ترک دنیا اور فنا فی اللہ کے جانب سے ہے۔ یقیناً بہت بہتر بات انہوں نے بتائی۔ اب جناب صوفی سید ایوب محمودی صاحب جو تلنگانہ سے ہیں، ہمارے برگزیدہ بزرگوں میں سے ہیں مرکز افضلیہ کے، ان کے حوالے سے آئیے کچھ بات سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کعبہ انسان کا دل ہے، قلب عرش الہی ہے، یار کا دیدار حقیقی حج ہے۔ کعبہ انسان کا دل ہے، قلب عرش الہی ہے، یار کا دیدار ہی حقیقی حج ہے۔ یہ بات تو حق ہے۔ حضرت وطن شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر انہوں نے بڑا اچھا پیش کیا اور کہا کہ اپنے مقام یار کو رکھ کے نہیں ملا، کعبے کو جائے حاجی کہایا تو کیا ہوا۔ اپنے مقام یار کو رکھ کے نہیں ملا، کعبے کو جائے حاجی کہاوے تو کیا ہوا۔ مزید انہوں نے کہا کہ دل کعبہ سے افضل ہے۔ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اور دل اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ کا گھر ہے۔ کعبہ مخلوق کے دیکھنے کے لیے بنا ہے اور دل حق کو دیکھنے کے لیے ہے۔ اے طالب ان دونوں کو پا لے، یعنی اصل کعبے کو پہچان اور اصل کعبے کو پا لے، تب تو حاجی کہلائے گا، ورنہ حاجی کہلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور صرف نام نمود کے حاجی کہلائیں گے، لوگ آپ کو حاجی صاحب کہیں گے اور کچھ ہوگا نہیں، کچھ حاصل اس سے نہیں ہوگی۔ انہوں نے طریقت کے جانب رجوع کرنے اور طریقت کے باتوں پر غور کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جناب وصال علی خان صاحب پاکستان سے ہیں، انہوں نے بڑا ہی دلچسپی کے ساتھ کچھ باتیں اس بار بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل حج اور باطن کا حج وجود کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ اصل حج جو ہے اور باطن کا جو حج ہے وجود کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ کعبے کو جانا نقل ہے تاکہ اصل تک پہنچا جا سکے۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک حج کا بہت اہمیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوفیہ اکرام کے نزدیک حج کی بہت اہمیت ہے،
اور اصل ان کا کہنے کا مقصود یہ تھا کہ ظاہری طور سے جو ہم کعبہ جاتے ہیں یہ دراصل ایک نقل پرستی ہے، ایک فرضیت ہے اور نقل پرستی ہے کہ اس کو کرتے تو ہم ہیں لیکن اس کی اصل تک پہنچنا اصل مقصد ہے، اور باطن کا حج وجود کے اندر ہوتا ہے، وجود کے اندر ہی حج ہے اور وجود سے ہی حج کو کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً ان کا اشارہ بھی جو ہے قلوب المؤمنین ارسل اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور انسان کے وجود میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں اس کو پہچاننے اور اس تک پہنچنے کا جانب ہے۔ اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ باتیں کہا کرتے تھے کہ اصل جو ہے یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، حج کرنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، یہ سب فرض پرستی ہے۔ فرض پرستی سے باہر نکلیے اور حق پرستی کے جانب لوٹیے، یہ میسج مرکز افضلیہ بھی دیتا آیا ہے۔ چنانچہ ہمارے جتنے پینلسٹ ہیں تقریباً تمام باتیں ان سے جو ہے میچ کرتی رہتی ہے، اس لیے ہم ان تمام لوگوں کو جو ہے بڑے عزت و احترام کے ساتھ اپنے پینل میں شریک کرتے ہیں اور ان کے مواد کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم دوسرے خانقاہوں کے تعلیمات کے حوالے سے بھی ہم آپ تک جو ہے اپنے میسج کو پہنچا سکیں۔ چنانچہ اب جناب پیر عمر قادری پیر قاسم صاحب جو کوکن مہاراشٹر سے ہیں، یہ بھی بہت پرانے ہمارے دوستوں میں سے ہیں، مرکز افضلیہ کے بہت جانے پہچانے پینلسٹ ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے بہت اچھی فہم کے مالک ہیں۔ ان سے بھی حج کے حوالے سے کچھ باتیں سنتے ہیں، ان کی جو تھاٹس ہیں، ان کی جو تحقیق ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسم ابراہیم ادا کرنا حج ہے۔ امت کے لیے غور طلب ہے کہ رسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کب کریں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ رسم ابراہیمی ادا کرنا تو ہم مانتے ہیں کہ حج ہے، لیکن رسم محمدی ہم کب ادا کریں گے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم رسم محمدی کی طرف جائیں اور رسم ابراہیمی سے اٹھ کر کے ہم رسم محمدی کی طرف آئیں اور دیکھیں کہ رسم ابراہیمی ہی کرتے رہیں گے یا رسم محمدی بھی ادا کریں گے۔ ان کا اشارہ کدھر ہے آپ غور فرمائیے۔ صفا و مرو اس لیے محترم ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی آل پیاس سے تڑپتی رہی، پھر وہاں آب زمزم جاری ہوا، تو کربلا معلیٰ کتنا محترم ہوگا جہاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا کنبہ پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ امت کو ابراہیم علیہ السلام کا دمبا تو یاد رہا مگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کنبہ یاد نہیں رہا، وہ کیوں بھول گئے؟ انہوں نے بہت اچھا پیغام پیش کیا ہے تمام لوگوں کے لیے، اور یہ بالکل ریپیٹ کر کے اس کو سنیے ان کے میسج کو کہ انہوں نے کہا کہ رسم ابراہیم ادا کرنا حج ہے، ٹھیک بات ہے، لیکن امت کے لیے غور طلب ہے کہ رسم محمدی ہم کب ادا کریں گے۔ صفا و مروہ اس لیے محترم ہے کہ وہاں ابراہیم کی آل پیاس سے تڑپتی رہی۔ چلیے ابراہیم علیہ السلام کی آل جو ہے جب پیاس ان کو لگا تو ان کے تڑپنے سے اور ان کے پیر کے جو ہے رگڑ سے جو ہے آب زمزم پیدا ہو گیا، آب زمزم جاری ہو گیا، تو یہ تو ہم لوگوں کو یاد ہے اور ہم لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کا۔ لیکن یہ ذرا سوچئے کبھی بیٹھ کر کے اکیلے میں کہ کربلا معلیٰ کتنا محترم ہوگا کہ جب رسول پاک کے خانوادے جو ہیں ان کے کنبے جو ہیں پیاس سے دن بھر 3 دن تڑپتے رہے اور ان کے ساتھ جو ہے اتنا ظلم ہوا، تو وہ کتنا معتبر ہوگا جب ایک پیغمبر کے ایک اولاد پیاس سے تڑپتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے اتنے بڑے بڑے رسم اور اتنے بڑے بڑے رسوم رائج کر دیتا ہے۔ تو اب ذرا سوچ کے دیکھیے کہ جب آل محمد کی اولاد جب اتنی تڑپی تو پتہ نہیں کیا حکم نافذ ہو گیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن اولیاء اکرام اس وسیلے سے میسج کو دیتے ہیں عوام کو اور بتاتے ہیں کہ یقیناً اس سے کئی گنا بڑا پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم جو ہے جتنا عزت و احترام اس رسم ابراہیمی کی کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے عزت و احترام ہم کربلا معلیٰ کے لیے اور وہ جو ہے رسم محمدی کے لیے اور ان کے عشق و محبت کے لیے اور ان کے عقیدت کے لیے اور ان سے یہ کرنے کے لیے، یہی تو وجہ ہے کہ صوفیہ اکرام نے جو ہے اس چیز کو رائج کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے تعزیہ داری، پرچم کشائی اور تمام چیزیں جو ہے رائج اس لیے کیا تاکہ اس چیز کو جو ہے اور اچھے سے یاد کیا جا سکے۔ جب ہم ایک چھوٹا سا معاملہ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کو یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے حکم دے دیا کہ ایسے حج کرنا ہے اور ایسے صفا مروہ کا جو ہے وہ یہ کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ کرنا ہے، پتھریں مارنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سوچ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کہیے کہ وہ منے ایک طرح کا ٹینڈنسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، وہ کیا حکم جاری کر سکتا ہے کربلا والوں کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا وحی اتر جاتی ہے اور کیا کیا حکم ہم لوگوں کے لیے آ جاتا۔
لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ وحی کا سلسلہ بھلے ہی بند ہو گیا، لیکن اولیاء کرام کو جو ہے ان تمام چیزوں کی باتیں جو ہے بصارتوں کے ذریعے سے اور الہام کے ذریعے سے اور دیگر جو ذرائع ہے اس کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے، اور آج بھی بھیجا جا رہا ہے کہ رسم محمدی کیسے ادا کرنا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس رسم محمدی کو سمجھیں، پہچانیں اور خوب شوق و ذوق کے ساتھ کربلا معلیٰ کے شہادت کا یاد دہانی کریں اور محرم کو منائیں اور اس پیاس کو شدت سے یاد کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کے لیے ہم لوگ جو ہے نظر و نیاز پیش کریں، ان کی یاد دہانی منائیں، مجلسیں کریں، لنگر لٹائیں اور جو ہو سکتا ہے سب کچھ کریں، تعزیہ داری کریں، پرچم اٹھائیں اور ڈنکا بجائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہوا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم رسم محمدی ادا کریں۔ تو امید ہے کہ یہ بات جو ہے جناب عمر قادری صاحب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور ہم نے اس کا جیرا کر دیا۔ چنانچہ امت کو ابراہیم کا تو دمبا یاد ہے لیکن محمد کا کنبا یاد نہیں ہے، لہٰذا مرکز افضلیہ بھی جو ہے اس بات کی پیروی کرتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ امت ابراہیمی کا دمبا یاد رکھیے، بھولیے مت، لیکن محمد کا کنبا بھی مت بھولیے، بالکل مت بھولیے اور اس کو ضرور یاد کیجیے۔ بہت بہتر۔ آئیے اب جناب صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب کلکتہ والے کی بات سنتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ بہت ہی مدبر شخصیت کے مالک ہیں اور بہت اچھی تجویز اور تحقیق رکھتے ہیں ہر موضوع پر۔ مرکز افضلیہ ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوتا ہے تاکہ اور بھی آنے والے وقتوں میں اپنے بہترین اوپینین سے جو ہے ہم لوگوں کو فیض یاب کریں۔ چنانچہ شاہ محمد انور حسینی صاحب کہتے ہیں کہ حج کی حقیقت خود کی پہچان ہے، حج کی حقیقت خود کی پہچان ہے اور حج کی مقصدیت رب کی پہچان ہے۔ ظاہری بیت اللہ کعبہ ہے اور باطنی بیت اللہ اور عرش اللہ قلب مومن ہے، اس میں ہی دیدار الہی ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنی خودی مٹا دیتا ہے اور ترک وجود کرتا ہے تو وہ مظہر ذات الہی ہو جاتا ہے اور اپنے رب کا دیدار اپنے قلب میں کر لیتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام کے نزدیک حج کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ لطائف کے اعتبار سے انسان جب روح کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ مقام ابراہیم میں ہوتا ہے، وہاں وہ باطنی طور سے حج کرتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ سورہ حج آیت نمبر 26 میں دیکھا جائے کہ جس کا ترجمہ ہے، اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بنا دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ میرا کوئی شریک نہ کرو اور میرا گھر صاف ستھرا رکھو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے۔ اس آیت کے تفسیر میں صاحب قادری لکھتے ہیں کہ ارباب اشارات کی زبانی میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا دل جو میرے کبریائی کا دارالسلطنت ہے اسے سب چیزوں سے پاک کرو اور کسی غیر کو اس میں راہ نہ دو، اس لیے کہ تمہارا جو دل ہے وہ میری محبت کی شراب کا پیمانہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ میرے لیے گھر صاف کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کون سا گھر؟ تو ارشاد ہوا مومن کا دل۔ پھر عرض کیا باری تعالیٰ یہ دل کس طرح صاف ہو سکتا ہے؟ تو حکم ہوا کہ عشق الہی کے آگ اس میں لگا دو، عشق الہی کی آگ اس میں لگا دو، تبھی جو ہے یہ دل یہ صاف ہو جائے گا، تاکہ جو کچھ میرے سوا ہے سب جل جائے۔ حقیقت میں خانہ کعبہ سے مومن کا دل افضل ہے اور دل کا حج افضل ہے۔ انسان کا وجود مثل خانہ کعبہ 4 دیواری کے ہے اور اس دیواری میں شک و شبہ کی اور وہم و گمان کی غفلت کے 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے پردے پڑے ہوئے ہیں؟ 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ذکر قلبی کے ساتھ عشق کی آگ اس میں لگائی جائے تو یہ تمام پردے جل کر صاف ہو جائیں گے اور دل کے صحن میں خدا کی ذات کا جلوہ نظر آئے گا، اور حج کا یہی مقصد ہے۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ بات تبھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب جناب صوفی پیر راحت صاحب جھارکھنڈ سے ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی پیر ہیں اور شیخ ہیں، اپنی گفتگو جو ہے اپنے خانوادے کے حوالے سے یہ بہت بہترین کرتے ہیں۔ آئیے ان کی بات بھی چند جملے چند لفظوں میں سن لیتے ہیں، چونکہ اس بار انہوں نے بہت کم لفظوں میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کا دیدار کرنا اور اس کی بارگاہ میں قربانی کرنا ہی حج کی حقیقت ہے۔ بالکل صحیح بات انہوں نے کہا دیا کہ اپنے رب کا دیدار کرنا ہی حج کا مقصد ہے اور اس کی بارگاہ میں قربانی کرنا ہی حج کی حقیقت ہے۔ تو قربانی کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پر تو ہم نے پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز بنا رکھے ہیں، آپ ضرور دیکھیے کہ قربانی ہے کیا، قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ قربانی کی حقیقت کے نام سے اور فلسفہ قربانی کے نام سے میری ویڈیوز مرکز افضلیہ کے چینل پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قربانی کیا ہوتی ہے۔ اور رب کے دیدار کے حوالے سے بھی ہم نے ویڈیوز بنا رکھا ہے، دیدار الہی کے نام سے، آپ ضرور اس کو سماعت کیجیے گا تو پیر راحت صاحب کی باتیں اور واضح طور سے سمجھ میں آئے گی۔
چنانچہ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کا دیدار کرنا اور اس کی بارگاہ میں قربانی کرنا ہی حج کی حقیقت ہے اور یہی اس کی مقصدیت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جناب صوفی کامران فضل رحمانی صاحب کانپور سے ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت عمدہ بیان اپنا لکھتے ہیں اور اپنی تحقیقات جو ہے اپنے پیر مرشد کے حوالے سے بار بار اکثر و بیشتر پیش کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کعبہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ کس سے کہا تھا؟ کعبے سے مخاطب ہو کے ہمارے رسول نے کہا تھا کہ اے کعبہ، مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ حوالہ اس کا دیکھیے طبرانی اکرام المسلمین، سنن ابن ماجہ جلد 4 صفحہ 319 حدیث نمبر 3932۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا حوالہ بھی پیش کر دیا ہے کہ رسول پاک نے یہ بات کہی ہے کہ مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ مومن کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو حرمت ہے، اس کی عزت و احترام ہے، وہ مکے میں موجود کعبے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس حوالے کو پھر سے نوٹ کر لیا جائے، سنن ابن ماجہ جلد 4 صفحہ نمبر 319 حدیث نمبر 3932 اور طبرانی اکرام المسلمین۔ اب آگے دیکھتے ہیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصور اسم اللہ سے باطن میں تجلیات الہی کا مشاہدہ کرنا ہی باطنی حج ہے۔ تصور اسم اللہ کی جو بات آتی ہے حضرت سلطان باہو کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تصور اسم اللہ سے باطن میں تجلیات الہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور یہی باطنی حج ہے۔ یہ بہت ہی قابل غور بات ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں جناب عزیز دوست ہمارے کامران فضل رحمانی صاحب کی جانب سے۔ اور آگے دیکھیے انہوں نے کہا کہ حضرت مظہر فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے 360 بتوں کو توڑ کر اس کو پاک کیا تھا، اسی طرح سالک کو اپنے قلب میں بسی ہوئی 360 قسم کے نفسوں کے درجات کو توڑنا ہے اور پاک کرنا ہے، تب جا کے اللہ اس کو اپنا جلوہ گاہ بناتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایسا ہی صرف کوئی دعویٰ ٹھوک دے، جی نہیں، اپنے قلب کو 360 قسم کے نفسوں سے اور اس کے درجات سے پاک کر کے اس کو توڑنا ہے، توڑ کے بالکل صاف ستھرا کرنا ہوتا ہے، تب جا کے اللہ اس قلب کو جلوہ گاہ بناتا ہے۔ اور پھر اس پتھر کے کعبے سے زیادہ حرمت مومن کے قلب کی تب ہوتی ہے جب ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بھول بھلیا میں نہ رہے کہ صرف ایسے ہی کہا دیے ہم مومن ہو گئے، نہیں۔ چنانچہ مومن سے مراد یہاں پر وہ شخصیت ہے جو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کر کے واقع وہ ہم تو کہتے ہیں میری زبان میں کہ بھائی وہ ولی ہو چکا ہو۔ یہ ولیوں کی بات ہے۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ایمان پائے تکمیل کو پہنچ گئی ہو، یقیناً تب وہ جا کے مومن ہوتا ہے۔ صرف ایسے ہی کلمہ پڑھنے والا ظاہری طور سے اعرابی کی طرح مومن کہلانے والا مومن نہیں ہے، بلکہ مومن کی جتنی صفتیں بیان کی جاتی ہیں، جتنے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، سب اس کے اندر ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہم تو ایک ولی کو ہی کامل مومن کہتے ہیں بھائی، لہٰذا یہ صفتیں جو ہے اسی میں پائی جاتی ہے، لہٰذا قلب جو ولی کا ہوتا ہے یقیناً پھر وہ کعبہ سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض روایات اور بعض کتب میں ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کا طواف خود کعبہ کرتا ہے۔ ایسا مشاہدہ بھی کئی بار ملتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں اور دیگر کتابوں میں یہ سب باتیں درج کی ہوئی ہیں 800 سال 900 سال پہلے سے، لہٰذا ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ انہی نکات کی طرف جناب کامران فضل رحمانی صاحب بڑے ہی عمدہ طریقے سے اشارہ فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی قلب کی نگاہ سے جب مومن حج کرنے جاتا ہے تو ظاہری کعبہ ہی نہیں بلکہ کعبے والے سے بھی ملتا ہے۔ یقیناً یہ حق ہے۔ حاجی وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم احرام اس لیے پہنے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کعبہ ہر جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم احرام اسی لیے پہنے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کعبہ ہر جگہ ہے۔ ہم روز حج کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ والے لوگ ہر روز حج کرتے ہیں اور احرام اس لیے پہنتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کعبہ ہر جگہ ہے۔ تو بڑی اہمیت اور بڑے ہی غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے اندر کعبۃ اللہ سمایا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض مریدوں کو بھی اپنے اپنے خانوادہ پیر کے خانوادے اور آستانے پر کعبۃ اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ میں نے خود اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر کعبۃ اللہ کا دیدار کیا ہے۔ میں یقین کے ساتھ اس مشاہدے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے خود اپنے پیر کے آستانے پر کعبۃ اللہ کا زیارت کیا ہے اور میں نے کعبۃ اللہ کو وہیں دیکھا ہے جہاں ہمارے پیر کا آستانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ تمام مریدوں کو بھی اس طرح کے مشاہدات ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے اپنے پیروں کے پاس وہ ساری چیزیں دکھتی ہے
اور یہ مشاہدہ جب ہوتا ہے تو ان کا ایمان جو ہے اور نکھر جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے اللہ والوں کی اہمیت ہے، اور یقیناً وہ باتیں صحیح ہے کہ کعبہ بھی اللہ والوں کا جو ہے دیدار کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اور اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ کعبے کا کعبہ جو ہے مرشد کو لوگوں نے لکھا ہے شاعری میں، اور ہم لوگ یہ سن کر کے وجد میں سما میں آتے ہیں کہ کعبے کا کعبہ ہے، مرشد جو ہوتا ہے وہ کعبے کا کعبہ ہوتا ہے، رسول جو ہوتا ہے وہ کعبے کا کعبہ ہوتا ہے، یہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت بڑے درویش تھے جو کعبے کو دیکھے بنا سجدہ نہیں کرتے تھے، ایک بہت بڑے درویش تھے جو کعبے کو دیکھے بنا سجدہ نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت فضل الرحمان گنج مرادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے آئے تو فوراً سجدہ کر لیا، اللہ اللہ اللہ۔ ایک بزرگ تھے وہ جب کعبہ کو نہیں دیکھتے تھے تو سجدہ ہی نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو کامل ولی کی شخصیت ذات گرامی تھی، جب وہ آپ کے سامنے آئے تو پتہ نہیں ان کو کیا نظر آیا، ترنت سجدے میں چلے گئے۔ یہ بالکل وٹنس اور پروف ہے ان تمام چیزوں کا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کی حرمت کیا ہے۔ حاجی امداد علی مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری ملاقات مدینے میں ہر جمعہ کو ہوتی ہے۔ حضرت فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات مدینے میں ہر جمعہ کو ہوتی ہے، جبکہ حقیقتاً سرکار فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ ظاہری طور پر کبھی مدینہ شریف یا حج کو گئے ہی نہیں، کبھی بھی ظاہری طور سے فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کبھی حج کو نہیں گئے اور کبھی مدینہ کو نہیں گئے۔ چنانچہ حاجی امداد علی مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ مشاہدے میں دیکھتے تھے، پتہ نہیں کیا دیکھتے تھے، ان کو ہر جمعہ میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ یہ باتیں اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہے، اور کئی ایسے مشاہدے ہیں جو ہمارے پیر و مرشد کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ چنانچہ جہاں دادا میم ہندی کبھی نہیں پہنچے وہاں بھی لوگ گواہی دیتے ہیں کہ وہاں میں نے دادا کو دیکھا۔ تو یہ ایک باطن کی کیفیت ہوتی ہے، باطن کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جہاں پہنچا کے دکھا دے اور باطن کی رہنمائی جو ہے اس کو دے اور اس کا یقین اور عقیدہ کو پختہ کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہ واضح کرامت ہے ایک طرح کا کہ جو ہے بزرگوں کی کرامت اس طرح سے جو ہے بعض کتب میں بالکل تفصیل سے ملتی ہے، اور امید ہے کہ آپ بھی کہیں نہ کہیں ضرور دیکھے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں ضرور سنے ہوں گے، یا نہیں تو ضرور سنیے گا۔ یہ ساری باتیں یقیناً ہم لوگوں کو صوفیاء کرام کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، اور ہم لوگوں کا یقین و ایمان اپنے پیروں پر بہت پختہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فضل رحمانی صاحب کی باتیں ابھی بہت عمدہ طریقے سے آپ سماعت فرما رہے تھے، اور ہم نے اس کی جرح میں کچھ باتیں پیش کی ہے، اس پر بھی غور فرمائیے گا۔ اب جناب عرصی وارثی صاحب ہمارے ایک نئے پینلسٹ اس بار شامل ہوئے ہیں، جناب عرصی وارثی صاحب، ان کی باتیں سن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے تابع کر دینا اور خود کو بدل دینا حج کی حقیقت ہے۔ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے تابع کر دینا اور خود کو بدل دینا، یہی حج کی حقیقت ہے۔ اللہ والوں کی یاد منانا ہی حج کا مقصد ہے، کیونکہ حج کا تمام ارکان اللہ والوں کے یاد منانے کے لیے ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ملاقات کو حج کہتے ہیں۔ صوفیاء کے نزدیک ایک تصدیقی اور ایک تحقیقی گفتگو یہ بھی آئی ہے بعض کتب میں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اسی مقام پر ملاقات ہوئی تھی، یہ بھی تحقیق اور کتب میں ملتا ہے۔ اور بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ آدم و حوا اسی مقام پہ ملے تھے، اسی لیے وہاں پر اسی مقام کو جو ہے حج کا جگہ مقرر کیا گیا۔ بعض صوفیاء اپنی تحقیقی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا قبر بھی وہاں موجود ہے، اس لیے وہاں پہ کعبہ بنا دیا گیا۔ بعض صوفیاء یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور کئی جو ہے قبور جو ہے اسی جگہ پر ہے، مطلب وہیں پر مدفون ہے، لہٰذا اس جگہ کو بڑا ہی معتبر سمجھتے ہوئے بیت اللہ بنانے کا حکم مطلب اس وقت دیا گیا تھا، بعد میں وہیں پر مدفون ہوئے، اسی لیے وہ بہت اہمیت کا حامل ہو گیا اور وہ حج کا ایک مقام بن گیا، لوگوں کو زیارت کرنے کا ایک جگہ بن گیا، لہٰذا اس لحاظ سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور بعض تحقیق میں اور بھی بہت سارے باتیں سامنے آئی ہیں اور اس پر تحقیق چل رہا ہے، چنانچہ تمام تحقیق کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کو ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنا چاہیے۔ اب جناب صوفی پیر مظہر قیوم صاحب قادری جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں، چنانچہ یہ بھی ایک بہت ہی مدبر شخصیت کے مالک ہیں، ان کی بھی تحقیق بہت ہی شریعتی طریقتی حقیقتی بہت عمدہ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ حج ایک مشقت والی عبادت ہے۔ حج کیا ہے؟ ایک مشقت والی عبادت ہے، صاحب صلاحیت بندے پر فرض ہے، ضرور کرنا چاہیے اگر صلاحیت ہو۔ حج تزکیہ نفس، قربانی اور رضا الہی اور دیدار الہی کا نام ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ تزکیہ نفس بھی اس میں ہوتا ہے، قربانی تو ہے ہی ہے، اور رضا الہی بھی اس سے حاصل ہوتی ہے، اور دیدار الہی کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے دیدار الہی کیسے حاصل ہو۔
تو یہ اس کے مقصد میں شامل ہے اور بہت سارے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے احکام الہی ہوا ہے کہ اس کام کو کیا جائے۔ میں نے کہا کہ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں سب میں پوشیدہ راز ہے اور سب کے اندر کچھ ایسے ٹیکنیکل اور میکنیکل باتیں چھپی ہوئی ہے جس کا جاننا سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے اور اپنے پیروں سے اس بارے میں رابطہ کرنا چاہیے اور تحقیق اور ریسرچ کرنی چاہیے۔ مگر کسی مفلس کی مدد کرنا، انہوں نے کہا کہ کسی مفلس کی مدد کرنا یہاں تک کہ حج کے رقم اس مفلس کو دے دینا افضل ہی نہیں بلکہ حج سے بھی زیادہ بہتر مانا گیا، اور ایسا کئی روایت ملتا ہے، ہم نے کئی کتابوں میں ایسا پڑھا اور آپ بھی دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ بعض لوگوں نے جو ہے حج کے لیے جو پیسے جمع کرتے تھے وہ کسی مفلس کو اور کسی کے شادیات میں دے دیتے تھے، تو اس کے بارے میں جو ہے بہت ساری بصارتیں ایسی آتی تھی اور ہوتا تھا کہ بھائی وہ جو لوگ حج کرنے گئے اس کا تو حج نہیں ہوا، لیکن جو لوگ مفلسوں کو وہ پیسہ دے دیے یا اس کے ضروریات کو پورا کر دیے ان کا حج اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو اللہ کی مرضی ہے کس کی حج کو قبول کر لے اور کس کے حج کو رد کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ حج ایک مشقت والی عبادت ہے اور صاحب صلاحیت پر فرض ہے، اگر صلاحیت ہو تو ضرور کرنی چاہیے، اور سب سے ضروری یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو اور رضائی الہی کو حاصل کیا جائے۔ جناب مظہر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں حج پر گیا تھا، حج کر کے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا جب تو اپنے گھر سے نکلا اور وطن کو چھوڑا تو کیا سب گناہوں کو بھی چھوڑ دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے سفر ہی نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا گھر سے نکلنے کے بعد ہر منزل پر رات کے وقت مقام کیا تو کیا تو نے اس مقام میں طریق حق میں سے بھی کچھ قطع کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے منزلیں طے نہیں کی۔ پھر آپ نے پوچھا جب احرام باندھا گیا تو کیا تو اپنی صفات بشری سے بھی ایسا ہی جدا ہوا جیسے اپنے کپڑوں سے اور اپنی عادتوں سے؟ اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو نے احرام ہی نہیں باندھا۔ پھر آپ نے پوچھا جب تو عرفات کے میدان میں کھڑا ہوا تو کیا کشف و مشاہدہ حق میں بھی تجھے کھڑا ہونا حاصل ہوا؟ اس نے کہا نہیں حضور ایسا تو نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا تو سمجھ لے تو عرفات میں بھی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر آپ نے پوچھا جب تو مزدلفہ گیا اور تیری مراد حاصل ہو گئی تو کیا تو نے سب نفسانی مرادوں کو ترک کر دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو مزدلفہ بھی نہیں گیا۔ پھر پوچھا جب تو نے بیت اللہ کا طواف کیا تو کیا تو نے باطن کی آنکھ سے تنزیہ کا مقام میں حق تعالیٰ کے جمال کے لطائف کو بھی دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے طواف بھی نہیں کیا۔ پھر پوچھا کہ جب تو نے صفا مرو کے درمیان سعی کی تو کیا تو نے صفا یعنی پاکیزگی اور مروہ یعنی نیکی کا درجہ معلوم کیا؟ اس نے کہا نہیں حضور۔ آپ نے فرمایا تو نے سعی بھی نہیں کیا۔ پھر پوچھا جب منع میں آیا تو کیا تیری آرزویں تجھ سے ساقط ہو گئیں؟ اس نے کہا نہیں حضور۔ تو آپ نے فرمایا تو ابھی منع بھی نہیں گیا۔ پھر پوچھا جب تو قربان گاہ گیا قربانی کیا تو کیا تو نے اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی کی؟ اس نے کہا نہیں حضور۔ آپ نے فرمایا تو نے قربانی بھی نہیں کی۔ پھر پوچھا جب تو نے کنکریاں پھینکی تو کیا تو اپنے سارے نفسانی امور بھی پھینک دیا؟ اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا تو نے کنکریاں بھی نہیں پھینکی اور حج بھی نہیں کیا۔ واپس لوٹ جا اور جس طرح تعلیم دیا میں نے اس طرح حج کر تاکہ تو بھی مقام ابراہیمی پر پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اتنی عبرتناک اور اتنی نصیحت سے بھری ہوئی یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اور یہ مکالمہ ابھی آپ جو سماعت کر رہے تھے جس کا حوالہ ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں یہ باتیں فرمائی ہیں۔ چنانچہ حج کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا کتنا ضروری ہے اس بات کا بالکل خلاصہ ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ حج کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف واکنگ کرتے ہوئے ٹہلتے ہوئے چلے جانا اور چلے آنا یہ حج کا مقصد بالکل نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے عزیز بھائی مظہر اللہ صاحب نے بہت عمدہ بات پیش کری ہے اور واضح کر دیا کہ حج اگر کرنا ہو تو اس طرح سے کرو بھائی، اور نہیں تو پھر وقت کی بربادی کیوں کرتے ہو۔ اس سے بالکل شریعت، طریقت اور معرفت کی باتیں کھل کر کے واضح ہو جاتی ہے۔ ہم بہت مشکور و ممنون ہیں ایسے اسکالر حضرات کے جو اس طرح کی باتیں تحقیق کی روشنی میں پیش کرتے ہیں اور اچھے میسج کو ہمارے گروپ میں پہنچاتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہم سب تک پہنچا سکیں۔ بہت بہتر، بہت شکریہ صاحب۔
اب جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب پاکستان سے ہیں، ان کی باتیں آئیے سنتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میرا سارا جسم آنکھ بن جائے تاکہ یکسو ہو کر ہر لمحہ مرشد کا دیدار کرتا رہے، بلکہ یہ بھی کم ہے، میری طلب تو یہ ہے کہ میرے جسم کے ہر بال میں لاکھ لاکھ آنکھیں ہوں تاکہ آنکھ جھپکتے وقت لمحہ کے لیے کچھ آنکھیں بند بھی ہو جائے تو میں باقی کھلی آنکھوں سے مرشد کے دیدار میں محو رہوں۔ مرشد کے دیدار میں ہر لمحہ محو رہنا ہی طالب کے لیے کامیابی کی چابی ہے۔ اتنی آنکھوں سے دیدار کرنے کے باوجود دیدار کی طلب اور خواہش کم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دیدار کے لیے بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، اور یہی بے قراری اور بے چینی مجھے فقر کی اگلی منزل تک رسائی کی خبر دیتی ہے۔ ابھی آپ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں، چنانچہ ان کی باتیں سنتے رہیے۔ انہوں نے بہت ہی اچھی تحقیقات اپنی زندگی میں دیکھے ہیں اور بہت سارے علوم انہوں نے جو ہے حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ حج کے حوالے سے بھی ان کی گفتگو بہت ہی عمدہ سامنے آ رہی ہے۔ چنانچہ آگے بیان کرتے ہیں کہ اور مرشد کا دیدار تو میرے لیے کروڑہا حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرشد کا دیدار تو میرے لیے کروڑہا حج کے برابر ہے، اللہ کرے یہ حالت مجھے ہمیشہ نصیب رہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ حرم کعبہ کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر مقام ابراہیم اور مقام امن ہے۔ مقام ابراہیم اور مقام امن ہے، اسی لیے حرم کو حرم کہتے ہیں صاحب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مقام تھے، ایک مقام تن یعنی شہر مکہ اور دوسرا مقام دل یعنی آپ کا روحانی مقام۔ جو شخص آپ کے مقام تن کا قصد کرتا ہے، ظاہری لذات سے پرہیز کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، منع عرفات مزدلفہ میں ارکان حج ادا کرتا ہے، طواف کرتا ہے وغیرہ، اور جو کوئی آپ کے مقام قلب یعنی باطنی روحانی ترقی کا طلبگار ہوتا ہے اور مزدلفہ الفت کا قصد کرتا ہے اور منع میں نفس کی دیو کو پتھر مارتا ہے اور قربان گاہ میں اپنی ہستی کو قربان کرتا ہے اور کعبہ میں تنزیہ ذات سے پیوستہ ہوتا ہے اور مقام خلیلیت کو پہنچتا ہے یعنی دوستی کے مقام کو پہنچتا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ بات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جو بزرگوں کے حوالے سے جناب قادری صاحب پیش فرما رہے ہیں۔ یقیناً یہ طریقت حقیقت کی تعلیمات کا جو ہے سرچشمہ ہے، اور حج کے حوالے سے اتنی بہترین گفتگو شاید آپ کہیں سنے ہوں گے۔ چنانچہ ابھی اور سنتے چلیے، ابھی موضوع ہمارا چل ہی رہا ہے۔ چنانچہ آگے بیان ہوتا ہے کہ حضرت محمد بن الفضل فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے اس شخص کو دیکھ کر حیرت آتی ہے کہ جو دنیا میں خانہ خدا کا طالب ہوتا ہے لیکن مشاہدہ حق کا طلبگار نہیں بنتا، کیونکہ خانہ کعبہ تک تو کبھی رسائی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، لیکن مشاہدہ حق ہر لحظہ و ہر لمحہ میسر ہوتا ہے۔ جب ایک پتھر کو سال میں ایک دفعہ دیکھنا فرض ہے تو کعبہ دل کی زیارت جو ہر روز 360 مرتبہ جلوہ نمائی کر رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ افضل فرض ہونا چاہیے۔ یقیناً حج دو قسم کا ہے، ایک حج غیبت خدا سے غیب یا محجوب، دوم حج حضور خدا کے ساتھ حضوری۔ وہ شخص جو مکہ میں ہوتے ہوئے خدا سے محجوب مشاہدے سے محروم ہے وہ گویا اپنے گھر میں ہی محجوب ہے، اور جس شخص کو اپنے گھر میں ہوتے ہوئے حضور یہ حق حاصل ہے اس کی حالت یہ ہے کہ گویا مکہ میں حضوری اس کو حاصل ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی سچی بات ہے جو جناب عدیل قادری صاحب نے پیش فرمایا۔ حوالہ اس کا دے رہے ہیں روحانیت اسلام، حضرت ذوقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے، اور یہ بہت ہی عمدہ بات ہے کہ کوئی شخص وہاں رہ کر کے بھی محجوب ہے اور کوئی شخص اپنے گھر میں بھی حجاب سے بالکل برگستہ ہو جائے، حجاب اس کے اٹھ جائیں، بالکل واصل بحق ہو جائے۔ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے، بڑے ہی قسمت کی بات ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی بہتر گفتگو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے تمام اسکالر کے حوالے سے۔ اب آئیے آخر میں استجیہ نامہ کو پیش کرتے ہوئے امیر افضلی نے کہا آخر میں کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو حج مقبول کس کا نام ہے؟ پھر آپ نے خود فرمایا کہ عاشق اپنے معشوق سے مل جائے یہی حج مقبول ہے۔ عاشق اپنے معشوق سے مل جائے یہی حج مقبول ہے۔ چھوٹے سے جملے میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ اس کی وضاحت حضرت حسین وارثی صاحب نے تو چراغ راہ میں بہت لمبا تحریر میں کیا ہے، یہاں پر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ ہم نے ایک دوسرے ویڈیو بنا کر کے ہم نے اس کی ڈیٹیلز میں جو ہے مطلب وہ تحریر پیش کیا ہے۔ حج مقبول کے نام سے آپ کو مل جائے گا، یہ حضرت وارث علی صاحب کا، اس میں ہم نے جو تحریر اور وضاحت حضرت حسین وارثی صاحب نے کیا ہے، ہم نے مرکز افضلیہ کی جانب سے پیش کرنے کی شہادت حاصل کی ہے، اس کو ضرور سنیے گا۔
चुनांचे अमीर अफजली ने इस बात का जो है इशारा किया कि सरकार वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के इस कोट्स को भी देखा जाए कि उन्होंने कहा कि जानते हो हज मकबूल किसका नाम है? आपने फरमाया आशिक अपने माशूक से मिल जाए यही हज मकबूल है। आशिक कौन और माशूक कौन, ये एक बहुत ही राज की बात है। इस पर जरूर गौर करना चाहिए, अपने पीरों से पूछना चाहिए और इसकी हकीकत को समझना चाहिए। चिराग राह सफ़ा नंबर 32 पर यह कोटेशन आपको मिलेगी और इसका डिटेल्स भी आपको मिलेगा। आइए इस प्लान को और इस मौजू को ख़त्म करते हुए, इस तहकीक की गुफ्तगू को बंद करते हुए आखिर में हम अपने दादा मीर मेहंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के कुछ तालीमात के हवाले से कुछ अपने जुमले आपके गो से गुजार कर देना चाहता हूँ ताकि हम भी अपने फ़र्ज से सुपुर्दोश हो सकें। बंदा फ़कीर हकीर इस मौजू पर चंद जुमले पेश करना चाहता है, बगौर समाअत फरमाइए। हमारा जवाब इस सवालात के हवाले से ये है कि हज की हकीकत ये है साहब कि अल्लाह से मुलाकात और उसका दीदार हो जाए। ठीक है, हज की हकीकत ये है कि अल्लाह से मुलाकात और उसका दीदार हो जाए। दर हकीकत अल्लाह से वसाल का नाम ही हज है, यानी बंदे को मौला से मिल जाना और आशिक को मासूक से मुतसिल हो जाना ही दरअसल हज है। शरई एतबार से मक्के में बने हुए चहार दीवारी का तवाफ करना, संग अस्वद का बोसा देना, कंकरियां मारना, सफा मरवा की सही करना वगैरह हज कहलाता है, ताकि इंसान गुनाहों से पाक हो जाए और एहराम बांध कर अल्लाह के कुर्बत को हासिल करे, तज़किया तस्फिया करे और खुद को मरने से पहले मरा हुआ समझे, ताकि उसकी फलाह व बहबूद हो सके और मकसदियत उसको जो है इबादत और रियाज़ात की हासिल हो और अल्लाह की कुर्बियत उसको हासिल हो। ये शरई एतबार से हमने बताया। अब तरीक़त के एतबार से देखें कि तरीक़त के एतबार से मुरीद का अपने पीर का दीदार करना, उसकी गली में आना जाना, उसके आस्थाने का तवाफ करना ही दरअसल हज है। ये बातें तो रोज़ रोशन की तरह आया हैं। अभी आप गुफ्तगू में भी अक्सर व बेशतर ये बातें समाअत कर रहे थे कि बाज़ लोगों ने इस बात की दलील भी पेश फरमाई है, क्योंकि मुर्शिद की ज़ात बज़ात खुद क़िबला वो काबा होता है। मुर्शिद की ज़ात बज़ात खुद क़िबला काबा है और खुदा के तजल्ली गाह है, खुदा की तजल्ली का मुनबा वो मरकज है। यही वजह है कि बाज़ कामिलीन ने मक्का जाकर हज करना ज्यादा जरूरी नहीं समझा और अपने पीर के आस्थाने से ही सारे फयूज़ व बरक़ात हासिल कर ली। चुनांचे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कुतुब के हवाले से ये बातें भी मिलती हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भी साफ कहा कि मैं जब भी हज करने का सोचता हूँ तो मुझे वो फयूज़ व बरक़ात हमारे पीर व मुर्शिद के आस्थाने पर जाकर या उनके ज़ियारत से ही हासिल हो जाता है। लिहाजा ऐसे बहुत सारे कोटेशन दीगर किताबों में भी मिल जाती है। इससे पता चलता है कि बाज़ लोग जो है ज़्यादा मुनासिब यही समझा कि अपने बुजुर्गों के आस्थाने से ही ये फैज़ हासिल कर लें। बाज़ लोग साहिब सलाहियत होने की वजह से ज़ाहिरी हज भी कई बार किए हैं, जिसकी कई दलीलें आप जानते हैं और आपने सुना भी है, समझा भी है, और लोगों ने काफ़ी हज भी अदा किए हैं। बाज़ सूफिया ने काफ़ी हज अदा किए हैं और बाज़ लोग जो है मैं इरफान की मस्ती में अपने पीर की मरकद पर ही हज अदा करते रहे और बाज़ लोग बिल्कुल साहिब सलाहियत होने के बावजूद भी किसी वजह से वहाँ जाने का शर्फ हासिल नहीं कर सके। फिर भी उनको कोई अफसोस नहीं रहा, क्योंकि वो लोग बड़े आशिक होते थे, बड़े मतवाले होते थे, अल्लाह वाले लोग होते थे। तो मैं इरफान की मस्ती में चूर होकर के अपने पीर के मरकद पर ही बाज़ लोगों ने हज अदा किया है। तो ये बातें तरीक़त के भी आप समाअत कर रहे थे। अब हकीकत के हवाले से देखिए कि हकीकत के एतबार से दादा मीर मेहंदी सरकार शाह अफजल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि काबे में कुछ ऐसी निशानियां मौजूद हैं जिनकी वजह से हज का हुक्म दिया गया है। बगौर समाअत कीजिए कि काबे में कुछ ऐसी निशानियां मौजूद हैं जिसकी वजह से हज का हुक्म दिया गया है, जिससे मार्फत और वजूद की कई बातें जो है, कई रम्ज वहाँ पे जो है आश्कारा हो सकते हैं। साहिब समझ के लिए, साहिब फहम के लिए, अक्ल वालों के लिए, गौर फिक्र करने वालों के लिए। दादा मीर मेहंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि संग अस्वद में भी पोशीदा कई राज मौजूद हैं। उसकी बनावट और उसके रंग और उसके नक्श व निगार को भी गौर करने की सख्त जरूरत है। संग अस्वद के नक्शे पर गौर करना चाहिए, उसके रंग पर गौर करना चाहिए, काबे के गलाफ पर और उसके रंग पर भी गौर करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर बड़ी जो है मतलब हिकमतें और मसलाहतें पोशीदा है, इसीलिए ये काम नाफिज हुए अल्लाह की तरफ से, लिहाजा इसको समझना चाहिए और गौर करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों में काफ़ी राज पोशीदा है जिनका समझना हज के मकसदियत में शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉकिंग करने के लिए, टहलने के लिए वहाँ बुलाया जाता है, नहीं, वहाँ बुलाने का मकसद जो है अल्लाह ताला का कुछ है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि ना तो हम उन मकसद को समझते हैं, ना हम जानते हैं और ना जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। हमने सिर्फ क्या बना रखा है, एक टूर एंड ट्रेवलिंग बना रखा है, आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं, ठीक है, तो ये सही बात नहीं है।
مگر آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سیر سپاٹے کرنے کے لیے مکے جاتے ہیں، سستے زیور زیورات لاتے ہیں، کھجوریں لاتے ہیں، پانی لاتے ہیں، اور وہاں سے بہت ساری چیزیں خرید کر لاتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں۔ یہاں آ کر کے شام سے کہتے ہیں بھائی میں تو حج کرنے جا رہا تھا، میں نے حج کر لیا۔ اور حج جب ایک بات اور کہنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو یہاں سب کو کہتے ہیں کہ بھائی میں حج کرنے جا رہا ہوں، بولو کیا میسج ہے۔ سب کا میسج لے کے جاتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں وہاں جا کے۔ لیجیے صاحب، اپنے مقصدیت کا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دوسروں کا مقصدیت کو بھی وہ اپنے ماتھے پہ لے کے جاتے ہیں اور سب کے لیے مغفرت کروا کے آتے ہیں۔ اپنے مغفرت کا تو کوئی بشارت نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، اور دوسروں کا جو ہے مغفرت کا ٹھیکہ لے لیتے۔ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کام ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ آپ کو حج کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کو۔ آپ اپنی بات پہلے پوری کر لیں، آپ پہلے پاک صاف ہو جائیں، آپ حج کے مقصدیت کو پالیں، اپنی حج کو مقبول کروا لیں، تبھی نا آپ کی دعا قبول ہوگی صاحب۔ یہاں تو لوگ صرف وہاں گئے اور سمجھ رہے ہیں کہ بس میں تو مقبول بارگاہ ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، وہاں جانے کے لیے تو کوئی بھی تیار ہو سکتا ہے، جس کے پاس حلال حرام کوئی بھی پیسہ ہو، جمع کیا اور حج کمیٹی سے بات کر کے وہاں حج کرنے کو فارم بھر کے چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حج اس کا مقبول ہو گیا۔ میری بات کو غلط طریقے سے نہیں لیجیے گا اور برا نہیں مانیے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حج کا جو مقصدیت ہے ہم اس طرف ہم کو جانا ہے، نہ کہ ہم جو ہے سب کے لیے وہاں جا کے دعا کریں اور اپنا خود میرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ارے اپنی ہی مغفرت ہماری آپ کے وہاں ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بات تھوڑا سا دیکھیں، سمجھیں اور گہرائی میں لیں، اور گھومنا پھرنا اصل مقصد ہے نہیں۔ اور یہ آج کے ڈیٹ میں جو بن گیا ہے، ہم اس کا جو ہے مرکز افضلیہ اس کا تردید کرتا ہے، مرکز افضلیہ دکھاوے والے حج کا تردید کرتا ہے، اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اور حاجی صاحب کہلانے کا جو فارمولہ لوگوں نے تیار کر رکھا ہے کہ بھائی پیسہ جمع کر لو، جا کے حج کر لو، اور فارمولہ بنا لیا کہ بھائی میں تو حاجی صاحب کہلاؤں گا، پورے سماج میں میری عزت بڑھ جائے گی۔ یہ جو ہے حج کی مقصدیت کو فوت کرنے والی باتیں ہیں۔ چونکہ حج آپ کرنے گئے تھے اللہ کے راہ میں بالکل مخلص ہونے کے لیے اور تمام نفوس کو پاک کرنے کے لیے، لیکن اور وہاں جا کر کے آپ نے اپنے نفس کو موٹا کر لیا اور ریاکار بن گئے، اور مقصد ہی آپ کا فوت کر گیا۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ آج کے زمانے میں نماز کی مقصدیت بھی فوت ہو رہی ہے، روزے کی مقصدیت بھی فوت ہو رہی ہے، حج و زکوٰۃ کی مقصدیت بھی فوت ہو رہی ہے، اور صرف ریاکاری ہی ریاکاری رہ گیا ہے۔ یہ بہت ہی المیہ ہمارے لیے ہے۔ ہم سبوں کو چاہیے کہ اس پر بہت ہی غور و فکر کریں۔ تمام کاملین حضرات، تمام پیروں سے، تمام علماء سے میری ہاتھ جوڑ کر کے التجا اور التماس ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے سماج سے ہٹایا جائے، نکالا جائے، ان غلط فہمیوں کی تردید کی جائے، اور نام و نمود اور ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ ہم کو ان تمام فرائض حج کو یا پھر روزے نماز جو بھی تمام جو فرائض ہیں اس کو ادا کرنے کا جو ہے توفیق اللہ تعالیٰ ہم کو دے۔ اس کی دعا کریں اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں، لوگوں کو یہ باتیں بتائیں کہ ہم وہاں گھومنے نہیں جا رہے ہیں، آپ وہاں گھومنے نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے ایک مہم کے تحت ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس سے آشنا ہو سکیں۔ بہرحال یہ میں نے بیچ میں بات نکل گیا تو میں نے کہا دیا۔ چنانچہ یہ آخر میں ہم نے اپنی باتیں آپ کے سامنے شریعت، طریقت اور حقیقت کے حوالے سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے کچھ ٹوٹے پھوٹے اشعار آپ کے سامنے گوشے گزار کر کے ہم اجازت لیں گے۔ کیا افضل پاک کا روضہ ہے مدینہ میرا، کرنا اس کا طواف حج کا قرینہ میرا، ان کی الفت میں جینا، ان کی الفت میں مرنا، سوا اس کے نہ اب کچھ کام کرنا، پھر نہ کہنا مجھے اب اور کہیں جانے کو، کوئی پہنچا دے مدینہ اس دیوانے کو، دل تڑپتا ہے مدینے کی ہوا کھانے کو، کوئی پہنچا دے مدینہ اس دیوانے کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔